السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اسی کو عبادت بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے اور آنکھ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یا اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یا اللہ، تیری ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، بے شک آمین کہے بنا نہیں جانا۔ اللہ کرے تمہارا آنے والا دن خوشیوں اور معجزات سے بھر جائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 شخص کسی سفر پر نکلیں تو کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ یا امیر سے مراد کوئی بادشاہ یا حاکم نہیں، بلکہ ایسا شخص جو رہنمائی اور فیصلے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی، پھر اپنے خاوند کو جگایا۔ اس نے بھی نماز پڑھی اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اسے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح میں مہر مقرر کر کے لیکن دل میں ادا کرنے کا ارادہ نہ رکھے، وہ اللہ کے نام سے دھوکہ کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کا شمار زانیوں میں ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل کے لیے کشادگاہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادب سکھانے کی خاطر اپنی اولاد سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، مارنے کی ضرورت پڑے تو ماریں اور اللہ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر ان کے پاس نہ بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجوہ کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین علم وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دو، اور تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، اور تم فرض نماز ادا کرو، اور تم فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیوں نہ کہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ قرآن پڑھنے میں لگایا کرو۔ یقین، بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ انسانی فطرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تمہیں سفر کی تکلیف سے بچائیں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر میں برائی یا تکلیف سے بچائیں گی۔ یہاں امیر کو دیکھ کر امیر تو بننا چاہتے ہیں، لیکن نمازی کو دیکھ کر نمازی نہیں بننا چاہتے۔ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں وہی سب سے بہتر مصوبہ ساز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے میرے کان، ناک، زبان، دل اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نطفے پر ابلیس راتیں گزار جاتی ہیں تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی صورت بناتا ہے، اور اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب انسان گنہگار ہیں اور بہترین گنہگار توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی عطا۔ میرے اللہ کی عطا ہماری خطاؤں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ کچھ رات دل بیمار ہوتے ہیں اور کچھ آنکھوں میں حسد کا زہر بھرا ہوتا ہے۔ فرمان نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم، امانت میں خیانت کرنا منافقت کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور علم تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین علم معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو اور خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔